علامہ اقبال کی ایک غزل ہے، اس کی آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک تشریح پیش کریں۔ اس شعر کو آپ اچھی طرح سے سمجھیے۔ لکھا ہے، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ پھر اگر کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے کوئی چیز ہو رہی ہے پھر دوبارہ، یعنی اسی لیے ہم اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تسلسل کو بتانے کے لیے، یا پھر دوبارہ ہونے کو بتانے کے لیے پھر کا استعمال ہوتا ہے۔ چراغ لالا یعنی لالا کی روشنی، یہ اس کا مطلب ہوا۔ لالا پھول کا نام ہے۔ روشن ہوئے کوہ دمن، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو اور دامن کہتے ہیں دامن سے دمن وادی کو، یعنی پہاڑ اور وادی۔ اب اس کے بعد ہے نغموں پہ اکسانا، یعنی شعر کہنے کی ترغیب دینا۔ مرغ چمن نے شعر کہنے کی ترغیب دی۔ اس شعر کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس شعر میں فرمایا ہے کہ موسم بہار آ گیا ہے اور لالا کے پھول اپنے رنگ و روپ سے پہاڑوں اور ٹیلوں کو تابانی بخش رہے ہیں۔ باغوں میں پرندے مسرت و انبساط سے اس طرح چہک رہے ہیں کہ میں خود جھوم اٹھا ہوں، اور اس منظر کے اثرات مجھے نغمہ گری پر اکسانے لگے ہیں۔ یہ بہترین شعر کہا ہے کہ بہار کا موسم آ جاتا ہے تو پھر آدمی کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگلا شعر ہے، دیکھیے کہ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ اب دیکھیے اس شعر میں کیا ہی خوب کہا ہے کہ بہار کا موسم پورے شباب پر ہے، پورے جوبن پر ہے۔ باغات تو الگ رہے، جنگل میں بھی رنگ برنگ پھول اس طرح سے کھلے ہوئے ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ پریاں قطار اندر قطار کھڑی ہیں۔ وہ ان پھولوں میں بتایا کہ جیسے پھول کیا اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن والے ہیں۔ اس کے بعد شعر دیکھیے، یہ بلیغ شعر ہے، آپ کو ملے گا۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر نے انسان سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اگر تو میری بات تسلیم کرنے پر تیار نہیں تو اپنے باطن میں جھانک کر ہی زندگی کی حقیقتوں کا ادراک کر لے، کہ زندگی اپنی تمام تر حقیقتوں کے ساتھ انسان کے باطن میں پوشیدہ رہتی ہے، اور انسان کو اس حقیقت کا مکمل ادراک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے کہہ رہا ہے، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ اقبال کے مطابق انسان کو باطنی سطح پر قلبی سکون میسر آ جائے تو پھر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایسی نعمت ہے جو ضائع نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ مادی اور جسمانی سطح پر حاصل ہوئی چیز ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے اور قوت، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ڈھل جاتی ہیں، ڈھلتی پھرتی چھاؤں کی مانند ہیں، اس کو کسی طور پر بھی پائیداری حاصل نہیں ہوتی ہے۔ وہ آج ہے کل ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کو اپنے آپ میں آپ کا دل بھر جائے، آپ کے من میں استحکام آ جائے، قلبی سکون میسر ہو جائے تو وہ پائیدار ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے، من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ اس کے بعد اس شعر میں کہہ رہا ہے، افرنگی کا راج یعنی انگریزوں کی حکومت، شیخ و برہمن مولوی پنڈت کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے شعر میں یہ کہہ رہا ہے اقبال من کی دنیا کو ایسی ریاست سے تعبیر کر رہا ہے، ایسے صوبے اور حکومت سے تعبیر کر رہا ہے جہاں مغربی استعمار کا، مغربی حکومت کا تسلط بھی کسی طور پر ممکن نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں تو شیخ و برہمن کے تضادات پر مبنی رویوں کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اقبال کہ من کی دنیا ایسی پاکیزہ اور شفاف دنیا ہے جہاں مفاد پرست، منافقت اور ریاکاری کا شائبہ کا شک تک نہیں ہو سکتا ہے، گمان تک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جہاں مغربی استعمار کی مکاری اور فریبی سیاست سے دور ہے، وہاں شیخ و برہمن کے گمراہ کن نظریات بھی نہیں ہیں۔ اس طرح سے آپ نے صاف کر دیا ہے کہ آپ کو ان ساری چیزوں میں یعنی اپنے دنیا کو بنانا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات،
تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ اس ضمن میں مجھے تو ایک مرد قلندر کا قول شرمسار کر گیا کہ اپنی خودی کو چھوڑ کر اگر تو کسی کے روبرو جھک گیا تو جان لے کہ تیرے پاس نہ تو روحانی سکون کی دولت باقی رہے گی، نہ دوسرے مادی فوائد ہی برقرار رہیں گے۔